ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ادھر سے شروع کر لوں. جی ضرور جی. ڈاکٹر نثار جٹ صاحب، 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر تھا، اس دن بھی آپ نے مظاہرے کیے. اب 14 اگست کو یوم آزادی ہے، اس دن بھی آپ سیاسی مظاہرے کر رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ درست فیصلہ ہے؟ جی بہت شکریہ میر صاحب. 5 اگست کو خان صاحب نے کال دی، اور جب ہم اپنی کانسٹیٹنسیز میں گئے ہم نے کمپین لانچ کی کہ 5 اگست کو پیسفل طریقے سے ہم نے اپنا پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کرانا ہے. اور ہم نے کیونکہ 5 اگست کو خان صاحب گرفتار ہوئے تھے تو ہم نے کہا کہ جی خان صاحب کے ساتھ ہم نے اپنی سالیڈیٹی بھی شو کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ کشمیر کی بھی ساتھ بھی ہم نے اپنی سالیڈیٹی شو کرنی ہے. ہمارے گھروں پہ پولیس، میں کہیں تو ویڈیو ریکارڈنگز آپ کو دکھا سکتا ہوں. نہیں ٹھیک ہے، بولیں. پولیس ہمارے گھروں پہ چڑھ دوڑی، ہمارے کارکنوں کے گھر پہ چڑھ دوڑی، جگہ جگہ پہ بندشیں، پولیس چیکنگ، دفعہ 144، ایسے انتہائی اقدامات کیے گئے جو کہ کہیں سے بھی جمہوری رویہ نظر نہیں آیا. اور الٹیمیٹ ہماری پارٹی میں ایک فیصلہ ہوا جو کہ بڑا امیڈیٹ بیس پہ ہوا. وہ یہ ہوا کہ نیشنل اسمبلی میں کشمیر کے حوالہ سے ایک آنی ہے ریزولیشن. اگر ہم نے اس ریزولیشن کا حصہ نہ بنے تو حکومت نے ایک ہم پہ الزام عائد کر دینا ہے کہ جی دیکھیں انہوں نے خان کی رائے کے لیے تو سالیڈیٹی شو کی اور کشمیر کے ساتھ نہیں کی. لہٰذا ہم تمام اراکین قومی اسمبلی نیشنل اسمبلی پہنچے، ہم نے کشمیر کے ساتھ اپنی سالیڈیٹی شو کی. ڈاکٹر صاحب بھی وہیں موجود تھے. ہم نے متفقہ قرارداد پاس کی. قرارداد پاس کرنے کے بعد نیشنل اسمبلی کے باہر نفری لگ گئی اور دروازہ بند کر دیا گیا آئرن گیٹ کہ جی کوئی رکن قومی اسمبلی پی ٹی آئی کا یہاں سے گزرا یا نکلا ہم اسے گرفتار کریں گے. اچھا. ہم اس پر اسپیکر صاحب کے چیمبر میں گئے، ہم نے اسپیکر صاحب سے جا کر بات کی. آپ یقین کریں کہ مجھے اسپیکر صاحب کے ساتھ انتہائی ہمدردی ہے، میں ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، لیکن جو بے بسی اور جو ان کے پاس کچھ دینے کو کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 14 اگست کو جو آپ نے مظاہروں کا اعلان کیا وہ درست ہے. میرا خیال ہے کہ 14 اگست کو یہ پہلی مرتبہ نہیں کیا. خان صاحب نے 14 اگست کو لاہور میں جلسے کیے ہوئے. تو اگر 14 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ایک جھنڈا اٹھا کر سڑک پر آ کر اپنی آزادی کا خیال کر لے گا پاکستان کے آزادی کے دن پہ، پارٹی کا جھنڈا اٹھائے گا نا پاکستان کے ساتھ، اگر ہم پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ اگر پی ٹی آئی کے جھنڈا اٹھا لیں تو کیا کوئی تکلیف ہے، کوئی پرابلم ہے؟ جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب جو بھی سوال آپ نے کیا ہے ڈاکٹر صاحب سے اور جو جوابات انہوں نے دیے ہیں، دیکھیے جو 5 اگست کا دن ہے یہ یوم استحصال کشمیر، یہ جو کشمیری مقبوضہ کشمیر کے جو خصوصی سٹیٹس تھا انڈیا نے 2019 میں ختم کیا 5 اگست 2019 کو، اس دن کو کنڈیم کرنے کے لیے اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے اظہار کے طور پہ یہ دن منایا جاتا ہے یوم استحصال کشمیر. اب وہ دن جو ہے وہ صرف جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بالکل پارلیمنٹ میں ضرور آئے اور اس قرارداد کا حصہ بننا چاہیے تھا، لیکن وہ کوئی صرف اسمبلی کے اندر کی کارروائی کی حد تک یوم استحصال کشمیر نہیں تھا. پورے پاکستان میں ہر شہر، ہر تحصیل، ہر گاؤں، ہر گلی میں پاکستان کی عوام جو ہیں وہ اپنی کشمیری بھائیوں کے ساتھ ان کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے وہ نکلے. تو آپ پورے ملک میں احتجاج، اور اگر ماضی کی واقعات کا میں ذکر ابھی بھی کروں اور بعد میں بھی کروں گا، تو وہ جو ہم نے دیکھے اس میں فتنہ، فساد، انتشار آپ پورے ملک میں یہ کر رہے تھے اور باقی پوری قوم جو ہے وہ کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑی تھی. تو یہ فرق تھا. اب 14 اگست آ رہا ہے. 14 اگست کو پوری قوم کا ہمارا یہ ایک قومی دن ہے، اس کے بڑی عزت، احترام اور بڑی ایک آپ یہ کہیں کہ حب الوطنی کے جذبات کے تحت منایا جاتا ہے. اس میں اظہار یکجہتی کی جاتی ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے انشاءاللہ محنت کریں گے، آگے بڑھیں گے، اس ملک کو ایک عظیم ملک بنائیں گے جو حضرت علامہ اقبال اور حضرت قائد اعظم کا خواب اور سوچ تھی. اس دن میں اگین
یہ اتنی معصومانہ بات نہیں ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کی ہے کہ ایک جھنڈا لے کے سڑک پہ کو کھڑا ہو جائے گا. آج جو انہوں نے کہا جی سختی ہوئی, پتہ نہیں کتنی ہوئی, جو کہہ رہے ہیں میں جھٹلاؤں گا نہیں ان کو. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قومی اسمبلی میں ریزولوشن پاس کرنے کے بعد جب ہم باہر نکلے تو میں اس میں بھی آتا ہوں, گیٹ بند کر دیا. جو انہوں نے فرمایا نا کہ 5 اگست کو فیصل آباد میں پولیس آئی اور سختی ہوئی, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ میں اس کو جھٹلاؤں گا نہیں. انہیں آئینی حق ضرور ہے ان کا احتجاج کا, لیکن 2 باتیں ہیں. ایک, ماضی میں جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آئینی حق کو استعمال کرنے کی بات کرتے ہوئے اجازت لی, جلسے کی, جلوس کی, احتجاج کی, اور اس کے نتیجے میں پرتشدد احتجاج ہوئے, بہت انتشاری ماحول جو ہے دیکھنے میں آیا. ہمارے یہاں اسلام آباد میں رینجرز اور پولیس کے جوان جو ہے وہ اس میں شہید ہوئے اس احتجاج کو روکنے کے حوالے سے. ایک وہ وجہ ہے کہ گورنمنٹ کو ہر صورت میں حفظ ما تقدم کے طور پہ اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بیانات, اس کی وجہ سے یہ حفاظتی اقدامات اٹھانے ضروری ہو جاتے ہیں. اس دفعہ تو جو آپ کو لیڈ کرتے ہیں احتجاج کو, ماضی میں بھی اور ابھی بھی آپ کہہ رہے تھے وہی لیڈ کریں گے, سی ایم کے پی, انہوں نے تو اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم تو اسلحہ لے کے آئیں گے, ہم تو ہتھیار لے کے آئیں گے, گولیاں برسائیں گے. وہ آپ کے پاس ہوگا, چلا سکتے ہیں آپ اپنے. تو جب اس طرح کے خیالات کا اظہار کر کے آپ اس میں کہیں کہ میں ایک سیاسی پرامن احتجاج کرنے جا رہا ہوں, وہ کوئی نہیں مانے گا, نہ حکومت مانے گی نہ ایک عام آدمی مانے گا. اچھا, تیسری بات یہ ہے جی کہ جو انہوں نے کہا کہ اسمبلی کو بند کر دیا گیا تھا. اسمبلی کو بند اندر کوئی ایمرجنسی کی وجہ سے نہیں کیا گیا تھا, نہ کسی کو گرفتار کیا گیا. ذرا نکلے ہیں نا سارے اپنے اپنے گھروں کو تو گئے ہیں, اس کے بعد کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا. وہ کوئی کراؤڈ, جلوس, یا جو میں نے انتشاری لفظ استعمال کیا, وہ باہر سے اسمبلی کے گیٹ کراس کر کے اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے, اس کو روکنے کے لیے وہ گیٹ بند کیا گیا تھا. دوسرا گیٹ کھلا تھا, ہم سارے وہیں سے نکل کے گئے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ بھی اور ہم بھی, کسی نے کسی کو نہیں پکڑا. تو گزارش یہ ہے کہ آج اگر پاکستان تحریک انصاف اس بات کے اوپر آ جائے, جو پرائم منسٹر نے خود ان کی اپوزیشن بینچز پہ جا کے درخواست کی کہ بات کرتے ہیں, بات چیت کے ذریعے معاملات کو آگے چلاتے ہیں, 2 باتیں کر لیں. اپنی جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جدوجہد اس طریقے سے جاری رکھنا چاہتے ہیں ضرور رکھیں. اداروں سے آپ لڑ رہے ہیں, ریاستی ستونوں سے آپ لڑ رہے ہیں, لڑتے رہیں. اگر آپ کا سیاست کا یہ رویہ ہے یا یہ روش ہے اور آپ نے یہ اپنی پارٹی پالیسی بنا لی ہے, سوشل میڈیا آپ کے ہینڈلرز یہ پاکستان میں بیٹھے, پاکستان سے باہر جو کچھ کر رہے ہیں سب کو پتہ ہے, اگر آپ نے وہی کرنا ہے ضرور کریں. لیکن چند نکات کے اوپر ضرور بیٹھ کے میں دعوت دیتا ہوں آپ کی جماعت کو, آپ کی وساطت سے, حکومت کی طرف سے بیٹھ کے طے کر لیں کہ یہ نکات ایسے ہیں. میں مکمل کر لوں کہ کون سے نکات. یار ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہیں, پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے اکٹھے ہیں, سوشل جسٹس دینے کے لیے ہم اکٹھے ہیں, ملک میں تعلیم کے لیے, صحت کے, آئین پاکستان پہ عمل درآمد کے لیے بھی اکٹھے ہو جائیں ضرور. سب سے پہلے آپ اس میں آئیں, بیٹھے بیٹھ کے بات کریں.